ہے خون رسول ہے، آل نبی کا پیار ہے ایمان کی زندگی، آل نبی کا پیار ہے ایمان کی زندگی، ان سے نہیں ہے پیار تو سب کچھ فضول ہے، حیدر کی اس میں جان ہے خون رسول ہے، ایسی عظیم ذات ہے آقا حسین کے، ایسی عظیم ذات ہے آقا حسین کی، جس کے لیے رسول کے سجدوں میں طول ہے، جس کے لیے رسول کے سجدوں میں طول ہے، حیدر کی اس میں جان ہے خون رسول ہے، حیدر کی اس میں جان ہے خون رسول ہے۔ آخری شعر پڑھ رہا ہوں۔ جس کے لیے یزید نے اتنے ستم کیے، جس کے لیے یزید نے اتنے ستم کیے، وہ تاج تو حسین کے قدموں کی دھول ہے، وہ تاج تو حسین کے قدموں کی دھول ہے، حیدر کی اس میں جان ہے خون رسول ہے، حیدر کی اس میں جان ہے خون رسول ہے، میرا حسین باغ نبوت کا پھول ہے، میرا حسین باغ نبوت کا پھول ہے، حیدر کی اس میں جان ہے خون رسول ہے، حیدر کی اس میں جان ہے خون رسول ہے۔ بسم اللہ کروں جی، 30 منٹ ذرا دھیان رکھنا۔ بیٹے ایک دو بزرگ آئیں گے وہ نیچے نہیں بیٹھ سکیں، یہ میرے بڑے پیارے محسن ہیں جو آ رہے ہیں، ان کو میرے بالکل قریب بٹھا دیں، یہ گھڑی ٹائم پہ ہے، یہ 15 منٹ پیچھے لگتی ہے، ٹائم مجھے پرفیکٹ بتا دیں، دو بس ٹھیک ہے، اگر 10 منٹ اس کو آگے کر لیں مجھے خطرہ پڑ جائے گا۔ اگر ابرار صاحب تھلے نہ بیٹھ سکیں کرسی لے آ دینا، شہباز صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی وسلم علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ قل جاء الحق وزہق الباطل ان الباطل کان زہوقا، صدق اللہ مولانا العظیم۔ معزز مہمانان گرامی قدر، ہماری آج کی محفل جو اب ہو رہی ہے یہ اس سے پہلے 3 نشستیں ہو چکی۔ پہلی نشست میں یہ تھوڑا تھوڑا کر کے میں آپ کو بتا دوں گا تاکہ آپ حضرات استفادہ کرنا چاہیں تو کر لیں۔ الحمدللہ۔ خلاصہ، لوگ سوال کرتے ہیں
کہ کربلا ایک حادثاتی واقعہ تھا، اچانک ہوا، اور تاریخ میں سب سے بڑا جھوٹ مانا جاتا ہے بعض لوگوں کے خیال کے مطابق۔ یہ اوپر سے آوازیں آ رہی، ان کو بند کروا دیں بیٹے۔ سب سے معاذ اللہ بڑا جھوٹ، من گڑت، جس قصے کی نہ حقیقت ہے، نہ اس کا کوئی پس منظر ہے، نہ اس کی کوئی جڑ ہے۔ ہمارے ہاں کیونکہ لوگ مطالعہ نہیں کرتے، وہ ادھر سے فیس بک پہ چھوٹے چھوٹے کلپ لے لیتے ہیں، وہ کوشش کرتے ہیں جی کہ اس سے جواب دیں، لیکن وہ جواب اتنا کمزور ہوتا کہ آگے سے سوال کرنے والا اس سے بھی زیادہ طاقتور ہوتا، وہ پھر ربط باتوں کا نہیں بنتا کہ جی یہ ہونا تھا تو پھر یہ بھی تھا، وہ ہونا تھا تو پھر یہ بھی تھا۔ پھر نوجوان نسل آپ کو معلوم ہے وہ مطمئن نہیں ہو پاتی، جب مطمئن نہیں ہوتی تو لامحالہ ان کے عقیدے میں خلل آتا ہے، اور اس عقیدے میں خلل آ جائے تو کچھ بھی نہیں بچتا، آپ کا ایمان، آپ کے احوال، آپ کی سب حقیقتیں اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ سے رد ہو جاتی۔ پہلی نشست میں نے آپ کے علم میں بات لانا چاہتا ہوں، اس اعتراض کا جواب دیا کہ کیا قصہ کربلا من گڑت ہے، جھوٹا ہے؟ تاریخ اسلام کا سب سے بڑا معاذ اللہ جھوٹ ہے، معاذ اللہ اس کی کوئی حقیقت نہیں، العیاذ باللہ اس کو گریز کرنا چاہیے، نہیں سنانا چاہیے، اس پر معاذ اللہ رونا نہیں چاہیے۔ یہ ساری باتیں آج کے نشست میں، وہ جو پہلی نشست میں بیان نہیں ہوئیں وہ آج بیان ہوگی، اور اس میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی روایت محدثین نے بیان کی، وہ میں نے مکمل خطاب سنا دیا، آدھے گھنٹے کا وہ خطاب ہے، وہ سن لیں۔ دوسرا خطاب جہاں ہماری ماہانہ محفل ہوتی وہ تقریباً 45 منٹ کا، کہ کربلا کی حقیقت اور بیس کیا تھی، پس منظر کیا تھا، وہ 45 منٹ کا۔ اس کے بعد یہ بھی کل یہ بھی خطاب مکمل ہے، غالباً یہ بھی 31 منٹ کا۔ اس میں محدثین کی نظر میں واقعہ کربلا اور اس کے اوپر خدشات کیا تھے، وہ 31 منٹ کا خطاب ہے، آپ وہ سماعت کر لیں۔ اس میں محدثین نے نام لے کر جس زمانے میں کربلا کا واقعہ بپا ہوگا، اس زمانے کے لوگ، اس زمانے کی کیفیات، اس زمانے کے حکمران، اس زمانے کے احوال زبان مصطفیٰ نے ایک ایک کر کے بتا دیے۔ تو ہم کون ہوتے ہیں بچا بچا کے رکھنے والے؟ وہ جی نہیں ایسا نہیں، وہ نہیں جی ایسا نہیں، جسے مصطفیٰ نے نہیں چھپایا اسے امت کیوں چھپائے؟ پھر ایک لمبی بحث شروع کر دی جاتی، وہ یہ تھا، وہ یہ تھا۔ ہمیں کسی سے سروکار نہیں، سمپل سی بات ہے، جسے آمنہ کا لال قبول نہیں کرتا اسے ہم کیوں قبول کریں؟ بات ہی نہیں رہتی۔ ابھی وہ حقیقتیں آئیں گی، میں خلاصتاً آپ کو گزشتہ اور اب تک کی چوتھی نشست اب ہو رہی ہے جو آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، اور آج کی نشست میں گزشتہ باتیں نہیں دہراؤں گا سوائے ایک دو۔ ارشاد فرمایا حق آ گیا اور باطل چلا گیا، اور باطل یقیناً جانے ہی والا، وہ ٹھہرتا نہیں۔ حضور علیہ السلام نے صحابہ کرام کے درمیان چند باتیں کی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان میں سے ایک روایت بیان کرتے ہیں کہ آقا کریم سے میں نے دو قسم کی باتیں لی۔ حفظت من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وعائن، دو قسم کی باتیں میں نے لی آقا کریم۔ فاما احدہما فبثثت،
آقا کریم نے جو دو باتیں بیان فرمائی تھیں، ایک میں نے بات سب کو بتا دی، اور وہ بات قابل برداشت تھی، لوگوں کا فہم برداشت کر سکتا تھا، قبول کر سکتا تھا، اس لیے میں نے وہ سب پھیلا دی۔ اس میں کوئی ڈر، خوف، وحشت، دہشت والا ذکر ہی نہیں تھا۔ وہ بات وَأَمَّا الْآخَرُ فَلَوْ بَسَطْتُهُ، فرمایا رہ گئی دوسری بات، اگر میں وہ تمہیں سنا دوں۔ پہلی بات تو تمہاری برداشت تھی کہ تم سن چکے، بولے نہیں، مجھے مارا نہیں، مجھے پیٹا نہیں، مجھے خوف سے دھمکیاں نہیں دی۔ فرمایا دوسری بات اگر میں تمہیں سنا دوں، تمہاری برداشت جواب دے جائے، اور اتنی جواب دے جائے کہ تم اٹھ کر میرا گلا کاٹ دو۔ وہ کون سی بات تھی؟ اس پر سب محدثین نے لکھا، اس حدیث کو امام بخاری نے بیان کیا اور بے شمار محدثین نے لکھا، کیونکہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان باتوں میں سے کئی باتوں کے اشارے کرتے تھے، صراحتاً نہیں بتاتے، اشارے کرتے تھے کہ اگر میں چاہوں تو میں ان کے نام بتا دوں۔ لیکن ایک بات مدینہ کی گلیوں میں معروف، آپ مدینہ طیبہ نکلتے اور گلیوں میں سے گزرتے ہوئے دعا کر دے، اللہم لا تدرکنی من رأس الستین، مولا 60 ہجری نہ آئے ابو ہریرہ کو اٹھا لینا، میری برداشت نہیں ہے، جس دن یہ واقعہ ہوگا مجھ سے دیکھا نہیں جائے گا۔ یہ بات ابو ہریرہ کہہ رہے ہیں، صحابی ہے۔ اور آگے کیا وہ کہتے ہیں؟ فرماتے ہیں حضور علیہ السلام نے فرمایا قریشی لوگ ہوں گے، قریشی، ان کے نوجوان، نوخیز، نوعمر لونڈے ہوں گے، وہ حکمران بن جائیں گے، اور ان کی حکمرانی اس حال کی ہوگی، شہوتوں کے پجاری ہوں گے۔ الفاظ حدیث پاک کے، وہ شہوتوں کے پجاری ہوں گے۔ عام طور پہ آپ لوگ بڑے بولیں، آپ کو لوگ کہتے ہیں جی جب حکمران بن جائے، حدیث میں آتا حکمران کی اطاعت کرو۔ اب ذرا اس حدیث کو سنیے، حکمران کوئی بن جائے، ایک وقت میں 2 امیر نہیں ہوتے، آپ نے مان لیا ہاں بالکل، اور آقا نے فرمایا اگر دوسرا امیر ہونے کا دعویٰ کرے قتل کر دو۔ آپ کے سوال کا جواب تو بننا نہیں۔ تو اب ذرا مجھے اس حدیث کا جواب تو دیجیے۔ حافظ عسقلانی نے لکھا کہ آقا دو جہاں علیہ السلام نے ایک بات کی اور اس کو روایت کیا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یخلق الناس ھذا الحی، اس قریشی قبیلے کے نوعمروں سے میرے دین کا فساد بپا ہوگا۔ اب لفظ فساد کا آیا کہ نہیں آیا؟ لوگوں کو ہلاک کرے گا۔ صحابہ نے پوچھا فما تأمرنا یا رسول اللہ، جب وہ زمانہ آ جائے تو ہم کیا کریں؟ زمانہ آ جائے ایک بات، ہمارا عمل کیا ہوگا؟ فرمایا لو ان الناس اعتزلوہم، لوگ اس زمانے میں ان سے الگ رہیں، وہ آئیں گے تو اس زمانے میں ان کے ساتھ منسلک نہ ہو جانا، ان کے نہ بن جانا۔ اب یہ بات تو ایک روایت میں آ گئی، اب ذرا دوسری روایت بھی سن لیجئے۔ امام حضرت عسقلانی نے اس پر بحث کی۔ اب ذرا یہ لفظ سنیے، یہ حدیث جو اب سنا رہا ہوں، یہ بات بڑے آرام سے لوگ کہتے ہیں سن 60 ہجری میں کیا ہوا تھا، امام حسین معاذ اللہ ان کی کیوں نہیں مانی حکومت، وہ بھی کلمہ پڑھتا تھا، یہ بھی کلمہ پڑھتا تھا۔ یہ ذرا حدیث مبارکہ سنیے۔ اس حدیث کو امام احمد بن حنبل، امام بخاری کا شیخ بیان کرتا، اس کو امام بخاری کے دادا شیخ اس نے بیان کیا، امام حیثمی نے بیان کیا، اور امام احمد بن حنبل کی حدیث صحیح، رجال صحیح کے ساتھ بیان کی۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ آقا نے فرمایا سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میرے آقا نے فرمایا تعوذوا باللہ من رأس الستین، لوگوں جب وہ وقت آ جائے جس وقت کربلا کا سانحہ ہوگا، خدا سے پناہ مانگنا۔ کیا فرمایا بولیے؟ اللہ سے۔ اب میں نے تو نہیں کہا نا کہ آپ پناہ مانگے،
آپ کہتے جو حکمران بن جائے تو یہ ہوتا، حکمران ہو جائے تو یہ۔ آقا نے فرما دیا جس دور کا حکمران ظالم، جابر، سرکش، باغی ہوگا اس زمانے میں خدا کی رحمت نہیں اترے گی۔ کتاب الفتن اٹھائیے، جس زمانے کا حکمران نیک ہوگا رحمتوں کی بہار آئے گی، جابر ہوگا رحمت نہیں آئے گی، نیک ہوگا رحمتوں کی بہار آئے گی۔ حضور کیا فرما رہے؟ تعوذوا من رأس الستین۔ اچھا اتنی بات ہوگی، کوئی کہہ سکتا ہے جی زمانے سے پناہ مانگی ہے نا، حکمرانوں سے پناہ تو نہیں مانگی۔ آگے آقا نے فرمایا وَإِمَارَةِ الصِّبْيَانِ، اس زمانے کے جو لونڈے حکمران نوجوان ہوں گے اس سے بھی پناہ مانگنا۔ کدھر گیا اقتدار یزید کا؟ میری سمجھ گئے نا بات؟ تو پتہ چلا کربلا 50 سال پہلے تاجدار کائنات نے بتا دیا لوگوں میرے بعد یہ واقعہ ہوگا۔ اور یہ الفاظ سن کر میں آپ کو مضمون کی طرف لے جانا چاہتا ہوں، وہ لفظ بھی سن لیں۔ آقا کریم نے خود فرمایا لوگوں میں چلا جاؤں گا اور میرے بعد میرا حسین شہید ہوگا، میرے ہوتے ہوئے نہیں ہوگا، میرے بعد میرا حسین شہید ہوگا۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی، اس کو امام طبرانی لائے، امام دیلمی لائے، وہ بیان کرتے ہیں کہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقتل حسین بن علی علی رأس 60 من مہاجرتی، میں ہجرت کر جاؤں گا، دنیا چھوڑ جاؤں گا، جب چلا جاؤں گا تب میرے حسین کا نظام دیکھنے والا ہوگا۔ تو آقا کریم نے نظام کے کیفیات، احوال اور اس زمانے کا تقوی، زہد، ورع، یہ سارا کچھ بتا دیا کہ جب یہ نہیں ہوگا بدبختی ہوگی، شہوتوں کے پجاری ہوں گے، دین کو فساد کے ساتھ مبتلا کرنے والے، دین کے اندر رخنا ڈالنے والے، بگاڑ ڈالنے والے جب ہوں گے تب تم بچ کے رہنا اور اس زمانے کے حکمرانوں سے بھی پناہ مانگنا، اس زمانے کی سختیوں سے بھی پناہ مانگنا۔ اب پناہ مانگنے کی بات کوئی عالم کرتا تو آپ رد کر دیتے، اور پناہ مانگنے کی بات آمنہ کا لال کرے، کون ہے ماں کا لال کوئی رد کرے؟ جہاں تک تو میں نے بات گزشتہ 3 نشستوں میں سنا دی، اب میں اصل مضمون سے آغاز کر رہا ہوں۔ جب یہ بات طے ہو گئی کہ ہوگا، کب ہوگا یہ لفظ سن۔ حضرت سعید بن جوہان فرماتے ہیں کہ حضرت سفینہ حضور کے غلام بیان کرتے ہیں قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الخلافت فی امتی 30 سنہ، میرے بعد خلفائے راشدین کا زمانہ آئے گا اور خلافت 30 سال رہے گی۔ کتنے سال؟ اب خلفاء کتنے ہیں ذرا گنیں؟ ابو بکر، سیدنا عمر، سیدنا عثمان اور مولا علی کرم اللہ وجہ، کتنے ہو گئے؟ وہ صحابی فرماتے ہیں کہ جب آقا کریم نے یہ بات بیان کی تو اس کے بعد فرمایا ثم ملک بعد ذلک، جب خلافت کا دور پورا ہو جائے گا تب خلیفہ تو کوئی نہیں آئے گا، بادشاہ آئیں گے۔ ہمارے ہاں ایک بیماری چل پڑی، لوگ کیونکہ سیدھے ہوتے ہیں ان بیچاروں کو پتہ نہیں ہوتا، وہ بڑی بڑی 30 سال کے بعد بھی اٹھا کے کسی کو خلیفہ بنا دے، یہ بھی خلیفہ جی، یہ بھی۔ ایک ہوتا پیر کا خلیفہ، یہ جی میرا خلیفہ، وہ نائب ہوتا، اور جس کو شریعت نے خلفائے راشدین میں شمار کیا وہ اور ہیں، اقتدار کو چلانے والا، نظام مملکت چلانے والے۔ تو وہ صحابی فرماتے ہم بیٹھ گئے، ثم قال علی امسک خلافت علی، ہم نے 4 خلفاء کا دور شمار کیا، وہ سارے 30 سال مکمل ہوئے۔ تو کسی نے ایسے ہی بات کر دی، حضرت سفینہ سے کسی نے پوچھا، لوگ کہتے ہیں جی خلافت تو اب بھی جاری، یعنی امیر معاویہ کے زمانے میں جاری۔ تو آپ فرمانے لگے زرقاء کی اولاد جھوٹ بولتی ہے، یہ تو بڑے شریر قسم کے لوگ ہیں، یعنی خلافت تو پوری ہو گئی، اب کوئی ماں کا لال خلافت کا دعوی نہیں کر سکتا، جو کرے گا غلط کرے گا، جھوٹ بولے گا۔ جب خلافت مکمل ہو گئی
30 سال کے بعد. تو حضور علیہ السلام نے 30 سال کے بعد کیا ہونا، ذرا وہ لفظ بھی سن لیں. یہ حدیث جو میں نے آپ کو سنائی ہے کہ 30 سال کے بعد، اس کو امام احمد بن حنبل نے اور حدیث سند صحیح کے ساتھ امام ترمذی نے بھی بیان کیا. میں کوئی حدیث کمزور نہیں بیان کر رہا، تاکہ آپ لوگ جب یہ خطاب سنیں تو آپ کے پاس حوالے موجود ہیں. جو میرے شیخ نے کتاب لکھی میں اس میں سے آپ کو سنا رہا ہوں. اب ذرا 30 سال کے بعد خلافت نہیں ہوگی، بادشاہت ہوگی. ذرا لفظ سنتے جائیے حضور کیا فرما رہے ہیں. عربی آسان ہے، انشاءاللہ آپ معنی سمجھ جائیں گے. آپ آواز صحیح آ رہی نا آپ کو؟ ذرا لفظ سنیے. یہ حدیث ابو یعلا بزار امام بہقی نے ابن حماد سے بیان کی. امام حیثمی نے رجال ابی یعلا صحیح قرار دیے. امام عسقلانی نے اس کی تائید کی اور اس کے رجال راوی ثقہ کہے. ذرا حدیث کے الفاظ سنیں. میں پھر کربلا کی طرف چلتا ہوں. قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا یزال امر امتی قائما بالقسط. فرمایا میری امت کا یہ حال ہوگا کہ میں تو جا رہا ہوں، تمہیں سارا نظام سلطنت دے دیا، یہ نظام چلتا جائے گا، امت عدل پر قائم رہے گی، انصاف پر قائم رہے گی. پھر کیا ہوگا؟ حتی یکون اولا من یسلمہ رجل من بنی امیہ. پھر کیا ہوگا؟ اچانک حال بدلے گا. بنو امیہ خاندان کا ایک شخص ہوگا، وہ ساری سلطنت کی برکتیں رحمتوں کے اندر رخنا ڈالے گا. کیا ڈالے گا؟ ذرا آپ بول گئے نا. یہ لفظ کون بول رہا؟ میں تو نہیں بول رہا. کیا فرمایا؟ اس ساری پاکیزہ سلطنت کے اندر، دین کی پاسداری کے اندر، دین کی عظمتوں کے اندر رخنا ڈالے گا. پھر حضور نے کیا فرمایا؟ یقال لہو یزید. فرمایا اس کا نام بھی سن لو. امیہ خاندان کا ہوگا، نام اس کا یزید ہوگا. رخنا میرے دین میں ڈالے گا، خاندان بنو امیہ ہوگا، اور نام کیا ہوگا؟ اسے حضور اس طرح سنا رہے ہیں اور ہم لوگ چھپا رہے ہیں. نہیں وہ ایسا نہیں تھا، ایسا تھا. حضور سے بڑھ کر کسی کو اچھی طرح پرکھنے والا، سمجھنے والا، جاننے والا اور کون ہو سکتا؟ ارے آپ کی نگاہ تو اکثرے والا کام نہیں کرتی، مصطفیٰ کی نگاہ تو جنت تک جانے کے ہر حال کو جانتی ہے. میں اور آپ کون ہوتے ہیں؟ آج کسی کی اچھائی برائی جانتنی ہو تو اکثرے مشین بھی فیل ہو جاتی ہے. ارے مصطفیٰ کی نگاہ بندے کو توڑ تک کی نگاہ سے پہچان لیتی، یہ جنتی ہے یا دوزخی ہے. فرمایا حتی یکون اول من یسلمہ رجل من بنی امیہ، اموی خاندان کا ہوگا. اور نام کیا ہوگا؟ اپنے منہ سے بولیں. اور فرمایا میرے بعد یہ سارا نظام خراب کرے گا. آگے سنیں. حضرت محمد بن علی فرماتے ہیں بلغنی ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لیفتقن رجل من ولد ابی سفیان. اب ابو سفیان کا نام آ رہا، دادے کا نام. حضرت امیر معاویہ کے والد، ان کا نام آ رہا. اسلام آباد میں لائے تھے. جب فتح مکہ ہوا تب یہ باپ بیٹا مسلمان ہوئے. اس لیے محدثین نے ان کے درجے لکھے، وہ ان کو اوپر لے کے نہیں جاتے. حضرت ابو سفیان کو اور امیر معاویہ کو وہ کہتے مسلمان ہیں، صحابی ہیں، مگر جو ہوا وہ غلط ہوا، غلط ہوا، غلط ہوا. علی علی ہے، علی کا کوئی مقابلہ نہیں. جسے مصطفیٰ نے اٹھا کر علی بنا دیا، ہے کسی کے مجال علی کو نیچے لائے؟ فرمایا ابو سفیان کے اولاد میں سے ایک آدمی ہوگا، وہ کیا کرے گا؟ فتقن. فرمایا وہ دین کے اندر کیا کرے گا؟ لا یسدہ شیء. فرمایا وہ دین کے اندر ایسا شگاف ڈالے گا وہ ساری عمر بند نہیں ہوگا. اب آقا نے کوئی عمر کی حد بتائی کہ فلاں وقت تک فتنہ آئے گا یا فلاں وقت میں بند ہوگا، نام لیا. ایک ہی بات بتائی، بنو امیہ کا بندہ ہوگا، میرے دین کے اندر رخنا ڈالے گا، فساد بپا کرے گا، اور اس دور سے پناہ مانگی. کوئی بات ڈھکی چھپی نہیں چھوڑی.
وہ 30 منٹ کا آپ سیو کر لیجئے گا، ذرا بعد میں رینیو ہو جاتا۔ تو جس کو حضور علیہ السلام نے اتنا کھول کھول کے بیان کیا، امت چھپا رہی ہے، اس کا میک اپ کر رہی ہے، اس کا پلستر اکھڑا ہوا اس کو اور لگا رہی، نہیں جی نہیں وہ ایسا نہیں تھا، ایسے نہیں تھا۔ بولیے حضور کی پسند کا حیا کرنا چاہیے، حضور کی ناپسند کا بھی پاس کرنا چاہیے۔ اگر اتنی بات کرنی تو پھر ابو جہل کو بھی مومن ثابت کرنے پہ چلنا پڑے گا، مکہ میں رہتا تھا، حضور کا ہمسایہ تھا۔ فرمایا اس کا نام یزید ہوگا، وہ دین میں شگاف پیدا کرے گا اور ایسا رکھنا پیدا کرے گا۔ اور دوسرے لفظ سنیے، فرمایا اول من یبدل سنتی رجل من بنی امیہ یقال لہ یزید، میری سنتوں کو تبدیل کر کے رکھ دے گا، میں نے جیسے دیے وہ اس کو برداشت ہی نہیں کرے گا۔ یقال لہ یزید، اس کا نام کیا ہوگا؟ اونچا بولیے نا، آپ آگے پیچھے تو آپ باؤ بتاتے ہیں، وہ جاننے والا بھی پلٹ کے آ جاتا ہے، آواز ماشاءاللہ بڑی سونی، جہاں آپ اس کا نام بھی نہیں لے رہے۔ آقا نے فرمایا اس کا نام امیہ خاندان سے ہوگا، اس کو یزید کہیں۔ اب چلتے ہیں اس بات کو کہ معاذ اللہ حضور علیہ السلام نے امام حسین کے بارے میں کیا فرمایا، تاکہ مضمون کی بنیاد بن جائے۔ روایات 2-3 کے بعد پھر اس مضمون کی طرف چلیں گے، ہمارا مضمون اصل میں شروع ہے۔ حضرت انس فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ، ایک فرشتہ تھا، اس نے بارش برسانے کا وہ کام کرتا تھا اللہ کی طرف سے۔ اس نے اللہ پاک سے اجازت مانگی، باری تعالیٰ مجھے اجازت دے دے میں تیرے محبوب کو سلام کہہ رہا ہوں۔ اللہ نے اجازت دے دی۔ یہ آیا تو کریم آقا حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کھڑے تھے، تو جب اجازت ملی تو آقا کریم کمرے میں جا رہے تھے، یہ اوپر سے آ رہا تھا۔ تو آقا کریم نے فرمایا ام سلمہ دروازے پر پہرا دینا، اندر کسی کو نہ آنے دینا۔ میں آرام کرنے لگا ہوں، دن کا وقت تھا، تو اندر کسی کو نہ آنے دینا۔ یہ بیٹھ گئیں تو آقا نے فرمایا لا يدخل احد، کوئی ایک اندر نہ آئے، کیونکہ آقا کریم جب فرماتے تھے نا اس طرح کی بات تو صحابہ کرام ہمہ گوش ہو جاتے تھے کہ حضور کا حکم ہے کمی کمزوری نہیں دکھانی۔ وہ فرماتی میں بیٹھ گئی، اتنی دیر میں فجاء الحسین ابن علی، یہ چھوٹے سے تھے، یہ جیسے بھی آئے بڑے خوبصورت حسینہ جمیل، یہ چلتے آئے، انہوں نے مجھے کیا کیا، تو میں جہاں کھڑی تھی تو مجھے مارا دھکا، اور دھکا مار کے اندر چلے گئے۔ چھوٹے سے تھے، اندر چلے گئے اور آقا کریم کے اوپر چڑھ کے بیٹھ گئے۔ آقا سو رہے ہیں، یہاں تک جا کے بیٹھ گئے۔ فجعل یصعد علی منکب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں جا کے بیٹھ گئے، حضور سو رہے تھے۔ کیا حسین کے ساتھ حضور کے لاڈ۔ جب بیٹھ گئے تو آقا کریم اٹھ پڑے، تو حضرت ام سلمہ فرماتی ہیں کہ یہ تو واقعہ اندر کا ہوا، تو فرشتہ سامنے کھڑا تھا۔ فقال له الملک اتحبہ، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم نعم، فرشتے نے کہا اس سے آپ کو پیار ہے؟ یہ جو بچہ آپ گود میں لیے بیٹھے ہیں پیار ہے؟ فرمایا ہاں مجھے بڑا پیارا۔ تب یہ بولا فإن أمتك تقتله، آقا جس سے اتنا پیار ہے آپ کے نام لیوا اس کو شہید کر دیں گے۔ یہ بات کب ہو رہی ہے؟ ذرا اونچا بولیے۔ آقا کے سامنے۔ کس کے سامنے ہو رہی؟ اب آقا کو کس نے بتایا تھا؟ فرشتے نے۔ اور فرشتے کو کس نے بتایا؟ بولیے نا، اللہ نے۔ اللہ بڑے بڑے واقعات کا گواہ ہے مگر ضامن نہیں بنتا۔ حسین کی بات آتی ہے تو سارے فرشتوں کو سناتا ہے میرے مصطفیٰ کا حسین ہے، اس نے شہید ہونا، جاؤ مصطفیٰ کو بتاؤ۔ اور کسی کی شہادت یا قتل کی باتیں نہیں کرتا۔ جب حسین کی بات آتی ہے تو گواہ بھی بن جاتا ہے، ضامن بھی بن جاتا ہے۔ ہاں تو اتنی بات کر کے اس نے کہا وَإِن شِئْتَ أُرِيتُكَ الْمَكَانَ الَّذِي يَقْتَلُ فِيهِ، اگر آپ اجازت دیں
میں آپ کو وہ جگہ دکھا دوں جہاں آپ کا یہ بیٹا شہید ہوگا؟ قال فضرب بیدہ فاراہ ترابا احمر، آقا کریم نے فرمایا ہاں مجھے وہ زمین دکھا دو۔ اس نے ہاتھ مارا تو کربلا کی سرخ رنگ کی مٹی دکھا دی۔ اس نے کہا سونیا آپ کا لاڈلا یہاں شہید ہوگا۔ فاخذت ام سلمہ ذالک التراب، حضور علیہ السلام نے بیٹھے مدینہ مٹی کربلا کی پکڑی۔ بولیے حضور کی پہنچ ہے کہ نہیں؟ بولیے بیٹھے کہاں پہ ہیں؟ بولیے نا، آپ کی قبر پاکستان میں، تو جس کی پہنچ کربلا تک ہو اس کی نگاہ پاکستان تک نہیں پہنچتی؟ وہاں بیٹھے فرشتہ ہاتھ نہ بھی مارتا، مصطفیٰ کے سامنے کون سی شے چھپی ہے؟ اس نے مٹی پکڑائی، آقا نے فرمایا ام سلمہ یہ مٹی پکڑ لے۔ اذا تحولت هذه التربہ، فرمایا ام سلمہ اس کو پاس رکھ لینا اور دیکھتے رہنا، جس دن یہ مٹی سرخ ہو جائے، جس دن یہ مٹی سرخ ہو جائے فعلمی ان ابنی قد قتل، بس اس دن جان لینا مصطفیٰ کا بیٹا شہید ہو گیا۔ یہ بات حیات میں فرمائی جا رہی ہے۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مٹی دے دی۔ اب صحابی فرماتے، حضرت انس فرماتے یہ لفظ میں فَكُنَّا نَسْمَعُ يَقْتُلُ بِكَرْبَلَا، ہم حضور سے سنا کرتے تھے کربلا میں امام حسین شہید ہوں گے۔ واحد کا صیغہ نہیں استعمال کیا، وہ کہتے کنّا نسمع، ہم اس زمانے میں سنا کرتے تھے کہ کربلا میں یہ شہزادہ شہید ہوگا۔ شکیل صاحب ادھر میرے سامنے آ جا۔ اسی طرح حضرت عائشہ صدیقہ اور ام سلمہ دونوں روایت کرتی ہیں، یہ بھی اس واقعہ کو بیان کرتی ہیں کہ ایک فرشتہ آیا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ یہ بھی بیان کرتے ہیں۔ اسی طرح کئی جگہ پر روایات آتی ہیں کہ حضور علیہ السلام نے خود واقعہ بیان کیا۔ اب ام الفضل کے زبان سے سن لیں۔ حضرت ام الفضل فرماتی ہیں کہ میں نے آقا کریم کو ایک خواب سنا، خواب بڑا اچھا تھا۔ فرمایا کیا خواب ہے؟ میں نے کہا حضور بڑا سخت ہے، اگر حکم دے تو میں سنا دیتا ہوں۔ فرمایا سناؤ۔ تو میں نے عرض کیا آقا آپ کے جسم اطہر کا ایک ٹکڑا، آپ کے جسم اطہر کا ایک ٹکڑا کاٹا گیا اور اس کو میری جھولی میں ڈالا گیا۔ یہ بات حضرت ام الفضل حضرت ابن عباس کی زوجہ بیان کر رہے ہیں، وہ میرے جھولی میں ڈالا گیا۔ فاطمہ میری بیٹی کو اللہ پاک اولاد عطا کرے گا اور وہ اولاد تیری جھولی میں کھیلا کریں گے۔ ہمارے پاکستانی کا خواب آپ کو پتا، برائلر کھانے والی قوم ہو تو خواب بھی برائلر والی ہو نا، جس کا ناچار ہے نا در۔ رات کو خواب آتا صبح مال بڑا سیل ہوا، وہ اگلا ہی نہیں بکتا۔ ایسے ہی ہے نا، رات کو آپ کو دعوت آئی جی پارٹی میں آپ کو 10,000 ملیں گے، وہ جو 1000 جیب میں ہوتا ہے وہ بھی صبح غائب ہو جاتا۔ اور جن کے ایمان مضبوط ہوتے ہیں ان کے خواب بھی اعلیٰ ہوتے ہیں۔ فرماتی یہ بات تو میری تھی، تو فرماتی ایک بار حضور علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئی اور حسین آپ کی گود میں دے دیا، میرے پاس کھیل رہے تھے، میں نے ان کو آپ کی جھولی میں ڈال دیا۔ فدخلت یوما الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فودعته فی حجرہ ثم حانت من التفات، پھر میں وہاں سے پلٹ کر ایک طرف آ گئی۔ یک لخت میں جب پلٹ کر واپس آئی، ایسے دور بیٹھی تھی، تو میں نے حضور علیہ السلام کی آنکھوں کو دیکھا کہ آپ کی آنکھوں سے آنسو رواں رو رہے ہیں۔ میں نے کہا یا نبی اللہ بے ابی انت و امی مالکا، آقا کیا ہوا؟ میرے ماں باپ پر قربان ہو جائیں۔ فرمایا آتانی جبرائیل علیہ السلام فاخبرنی ان امتی ستقتل ابنی ھذا، ابھی جبریل آیا ہے، اس نے مجھے بتایا ہے یہ میرا لاڈلا بیٹا حسین، اس کو میری امت کربلا میں شہید کر دے گی۔ فقلت ھذا، بچے تھے نا امام حسین، میں نے کہا حضور اس سو
یہ بچہ؟ فرمایا ہاں 50 سال پہلے سنا رہے ہیں۔ اب آپ اندازہ کریں، جب آپ کربلا میں داخل ہوئے عمر مبارک 56 برس تھی۔ اب ذرا حساب لگائیں کہ اس وقت عمر مبارک کیا تھا۔ اور پھر آگے سن، وَآتَانِي بِتُرْبَةٍ مِّن تُرْبَةِ حَمْرَاء، پھر جبریل نے صرف سنایا ہی نہیں ہے، کربلا کی مٹی لا کر دکھائی بھی ہے۔ اب میں آپ سے چند سوال کرتا ہوں اور پھر مضمون کے آخری حصے کی طرف چلتا ہوں۔ مجھے ایک بات بتائیے، حیات نبوی میں کربلا کا واقعہ معروف ہوا کہ نہ ہوا؟ بولیے نا، میں نے تو حدیث نبوی سنائی۔ آقا کریم نے اپنی زبان سے کربلا کا دن بھی بتا دیا، سن 60 ہجری بھی بتا دی، آپ نے اس وجود کا نام بھی بتا دیا جو کربلا میں شہید ہوگا، اور اس کا بھی بتا دیا جو اس وقت کربلا کے احوال کو دین کے اندر فساد بپا کرے گا، بگاڑ پیدا کرے گا۔ تو حضور علیہ السلام نے دین اجاڑنے والا بھی بتا دیا، اسے یزید کہتے ہیں، اور دین نکھارنے والا بھی بتا دیا، اسے حسین کہتے ہیں۔ اب یہ تو بات آپ تک پہنچ گئی۔ اب میں اختتام کی طرف لانا چاہتا ہوں، کیونکہ باقی واقعات ابھی ماہ محرم کی دست نہیں آئی، تو میں نے چاہا کہ میں اس واقعہ کو بیان کروں جو کربلا کے دن کے بعد ہوا، کیونکہ کربلا کا پس منظر درمیان میں آ جاتا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ میں آپ کو جس دن یہ شہادت ہوئی اس دن، کیونکہ بعض لوگوں کو پتہ چل گیا تھا کہ امام حسین علیہ السلام کی یزید کے ساتھ یہ ہوگا وہ ہوگا، صحابہ کرام کربلا بھی جان گئے۔ ایک روایت میں آتا ہے حضور علیہ السلام روتے روتے فرمانے گے، ویحا یا کربلا، اے کربلا تیرا ستیہ ناس ہو جائے۔ صحابہ کرام کا مجمع لگا کر کربلا کا واقعہ سنایا۔ ایک جگہ پہ امام حسین رو رہے تھے، فرمایا لوگو میرے حسین کو رونے نہ دیا کر، مجھے اس کا رونا برداشت نہیں ہوتا۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ ہم نے وہ منظر بھی دیکھا، مدینہ کی گلی ہوتی، ساری کائنات مصطفیٰ کے پیچھے ہوتی، اور مصطفیٰ حسین کا کبھی ادھر جاتے اور یوں ہاتھ پھیلا کے کرتے، حسین ادھر آ جا، کبھی اس گلی میں جاتے، ہم وہ منظر دیکھتے، حسین آگے آگے مصطفیٰ پیچھے پیچھے۔ کتنے لاڈ اٹھائے، کتنا طبیعت کو امام حسین کے رنگ دے دے کر پالا ہوگا۔ ہمارے ہاں کسی بچے کو معاذ اللہ اللہ نہ کرے کوئی مرض آ جائے نا، مرض، تو ماں باپ چوکس ہو جاتے، قربان جائیں۔ حضور علیہ السلام مختار کل ہو کر آپ نے دعا نہیں مانگی یا اللہ میرے حسین کا یہ نظام بدل دے، نہیں دعا کی، چاہتے تو بدل دیتے۔ بس ایک کام کیا تھا، ایک کام کیا تھا، کرسی لا۔ وہ کیا کہ جبریل امین آئے، انہوں نے عرض کیا آقا اللہ فرماتا کہ آپ کے پاس 2 بیٹے ہیں، ابراہیم اور حسین، ان 2 میں سے ایک دے دیں، ایک لے لیں، 2 میں سے ایک دے دیں، ایک لے لیں۔ دونوں یہاں ران پہ بیٹھے ہوئے تھے، آقا کریم نے ایک نگاہ ابراہیم پہ ڈالی، پھر ایک نگاہ حسین پہ ڈالی، اور فرمایا کہ اگر ابراہیم دیتا ہوں تجھے تو میرے علاوہ اس پر رونے والا دوسرا کوئی نہیں، یعنی کسی اور کو کیا غم، اور اگر حسین دیتا ہوں تو حسین کے ساتھ ایک رونے والا تھوڑا ہوگا، میری فاطمہ روئے گی، تو اپنا رونا برداشت کر سکتا ہوں مگر بیٹی کا رونا دیکھا نہیں جاتا، اس لیے میں حسین رکھ لیتا ہوں، ابراہیم دے دیتا ہوں۔ اب اندازہ کریں کہ جسے ابراہیم دے کر اپنی شفقتوں میں پالا ہوگا، جس کو کبھی گود میں بٹھایا، کبھی یہاں بٹھایا، کئی بار زبان مقدسہ اس کی زبان میں ڈالی، معلوم نہیں تجھے اس وقت کوئی پانی بھی پلائے کہ نہ پلائے۔ اسی لیے سیدہ کائنات کو آپ نے منع فرما رکھا تھا، فاطمہ
میرے بیٹے کو رونے نہ دیا کر، مجھ سے ان کا رونا دیکھا نہیں جاتا۔ ہم نے یہ بات ذہن میں رکھ لیں، رونا سنت رسول ہے۔ لوگ بڑے کھپ ڈالتے ہیں یہ تو شیعوں کا طریقہ، حسین صرف شیعوں کا تھوڑا ہی ہے، وہ تو مصطفیٰ کا۔ حسین کو مخلوق خدا کی نگاہ سے نہ دیکھو، محبوب خدا کی نگاہ سے دیکھو، حسین ہے کس کا؟ آقا خطاب کر رہے ہیں، خطبہ دے رہے ہیں، یہ دونوں شہزادے کہیں گھر سے باہر آ گئے۔ فرش مسجد نبوی کا بنانا تھا، کبھی چلیں کبھی گریں، کبھی چلیں کبھی گریں، میرے آقا نے خطبہ بند کر دیا، نیچے اتر آئے، دونوں کو پکڑا، ممبر پہ بٹھایا، آسمان کی طرف چہرہ کر کے فرمایا اولاد اولاد ہی ہوتی ہے، اولاد اولاد ہوتی، ان کا گرنا محمد سے دیکھا نہ گیا۔ آپ اس کتاب کا مطالعہ کریں، تاریخی کتابیں جس سے عقیدہ بنتا، ایمان بنتا، اس کا مطالعہ کیا کریں۔ آپ نے تو وہ لکھی نا کہ کتنا بل دینا، کتنا بل لینا، سلامی کتنی دی، کتنی بیگم کے رشتہ داروں کو دینا، کتنا۔ بابا جس بل سے حضور کا چہرہ منور ہو جائے، روشن ہو جائے، چمک اٹھے، اور اٹھا کر غلام کو گلے لگائیں، یہ وہ چیزیں ہوں۔ یاد رکھیے محبت رسول صرف کہانی نہیں ہے۔ آقا نے فرمایا جسے میری اولاد سے محبت ہو جائے گی، قیامت کے دن محمد کے دسترخوان پر وہ میرا مہمان بن جائے گا۔ اور کیا چاہیے؟ آج لوگ دین تو بھلاتے جا رہے ہیں، بچوں کو دین نہیں آتا، بیگم کو تو پتہ ہی کون۔ ہمارے ادارے میں خواتین کو تربیت اس لیے دی جاتی، ان بیچاریوں کو وضو کا پتہ ہی نہیں ہوتا، وضو کس پانی سے ہوتا، کتنی قسم کے پانی سے وضو کرتا نہیں پتہ۔ اور میاں، وہ ہماری قوم کے ایسے میاں ملے، بس میاں کو کھانا، میاں کو پانی، میاں کی روٹی، میاں کی چمک، میاں کی دمک، صبح میاں نے نکلنا، شام کو گھر آنا، جراب جتنی میلی کچالی لتھڑی وہ بھی بیگم کو کہنا خود اتار دے۔ آقا نے نہیں فرمایا میاں الگ بیوی الگ، جب ان کی شادی ہو جاتی ان کا ایمان مکمل ہو جاتا۔ اس کے بعد کیا کریں؟ پڑھیے حدیث مبارک، فرمایا بہترین عورت، بہترین عورت بشکل بیوی وہ ہے جو نیک ہو، جو نیک ہو۔ سلیم صاحب کو آگے لائیں جی۔ نیک ہو، کتنے میاں جو اپنی بیوی کو تہجد کی نماز پڑھاتے ہیں؟ کوئی بھی نہیں۔ طنز کرنا ہماری زبان پر آسان ہے، سوچنے کی بات، میں بھی سوچوں کہ ہم نے قبر میں جانا، آج نہیں تو کل بلاوا آ جائے گا، کس کی بیگم اٹھ کے نماز تہجد پڑھتی؟ وہ آپ کے لیے اٹھے، مصطفیٰ کے لیے نہ اٹھے، وہ نیک صالح تو نہیں کہلاتی نا۔ اس لیے ضرورت ہے، ادارے کے اندر میلاد ہوتا، آپ ہر ماہ اپنی بیویاں بھیجیں، اپنی بیٹیاں بھیجیں، کم سے کم کچھ نہیں تو مصطفیٰ کے دیدار کی تڑپ تو پیدا کرو۔ سنا نہیں سکتے تو کسی کے محلے بھیج دو، بابا جائیں فلاں ادارے میں، اپنی بیگم کی دلجوئی کریں۔ یہ بات ہمارے لوگوں کا ذوق بڑا بلند ہو جاتا ہے، وہ جی وہاں مرد خطاب کرے گا، تو وہ ٹی وی جو آپ کے گھر میں لگا وہاں کون سے متقین آتے ہیں بھائی؟ ٹیلی ویژن لگا ہوتا ہے، کیبل ہر گھر میں۔ آپ میں ہے کوئی ایسا جس کے گھر میں کیبل نہ ہو؟ ذرا ہاتھ کھڑا کریں نا۔ آپ کے گھر میں نہیں ہے ماشاءاللہ، ان کے گھر میں نہیں، یہ 2-3-4 آدمی ہیں بس نہیں ہے۔ موبائل کے اندر سارا کمپنی نے ہر شئی ڈال دی، آپ کہیں جی یہ نہیں ہے تو وہ ہے۔ اس لیے خدا کے لیے اس مقصد ذہن میں رکھ لیں، آپ نے جانا، یہ بات ذہن میں رکھ لیں، آپ نے جانا۔ یہ میرے والد گرامی کی قبر ہے، یہاں دادے پردادے کسی کے نہیں رہے۔ جب جانا ہے تو لے کے کیا جا رہے ہیں بابا؟ یہ جو میں یا یہ ہمارے تحریکی ساتھی یہ کیا کرتے ہیں؟ یہ اپنے ڈھول نہیں بجاتے، یہ صرف آپ کو اتنی بات کہتے آؤ مل کر محفل ذکر کریں۔ بھئی کیوں کریں؟ آقا نے فرمایا رحمت تمہارے گھر میں نہیں آنی، ذرا 4 بندے مل کے ذکر کرو، رحمتوں کی بہار آ جائے۔ آپ رنگ برنگے وہ جی ادھر سے ٹوٹ کا، دم کا، درود کا مال نہیں چلتا۔ صحابہ کرام کتنے وظیفے پڑھتے تھے، ایک بات ان کے دل میں تھی، محبت رسول اتنی معظم تھی، اور ان کی قلب و باطن میں اتنی زبردست، اور اس کی زبردستی کا عالم دیکھ لیں، کوئی حدیث تاریخ کی اٹھا لیں، محدثین کی کتابیں اٹھا لیں، سب میں لکھا کہ صحابہ کرام جب آپس میں دکان پہ بیٹھتے نا تو ایک ہی موضوع ہوتا کہ تجھے حضور کی حدیث یاد ہے؟ وہ کہتا تجھے یاد ہے؟ شام ہو جاتی ذکر مصطفیٰ بند نہیں ہوتا تھا۔ آج اس پر بھی بحث ہوتی تھی، کہاں لکھا بازاروں میں ذکر مصطفیٰ کرنا؟
رس ملائی لینے جائیں تو کبھی نہیں پوچھتے حدیث پاک میں کہاں لکھا ہے حضرت بلال نے رس ملائی کھائی. جاتے ہیں مٹھائی کے ڈبے اٹھا کے لاتے ہیں. تو آقا کریم نے فرمایا میں تو رو لوں گا کیونکہ ابراہیم میرا بیٹا ہے، مگر حسین اس کی ماما کا رونا مجھ سے دیکھا نہیں جائے. اس لیے لوگ اپنی طرف سے بہت کچھ بیان کرتے ہیں. تو میں نے تاریخ کے حوالے سے بنیاد بیان کر دی کہ حضور علیہ السلام نے اپنی حیات میں کربلا کے حقائق بتا دی. ہمارے شیخ محترم شیخ الاسلام صاحب فرماتے ہیں کہ یہ جو ہر دور میں یزیدی تصور رہتا اس کی سمپل سی ایک پہچان سمجھ لو. وہ کیا؟ وہ کہتے ہیں کہ وہ کہتا تھا یزید کہ یہ جو طاقت ہے نا، ظالمانہ جابرانہ ایک نظام کی طاقت ہے، یہی حق ہے، یہی حق. ایک حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں کوڑا ہوتا تھا، باقی تین خلفاء نے کبھی کوڑے نہیں پکڑے. اس لیے صحابہ کرام بڑے ڈرتے تھے. ایک دن کسی نے پوچھا کہ آپ کو غصہ اتنا کیوں آتا؟ چاروں میں سب سے زیادہ غصہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہوتا، جلالی بڑے تھے. ایک دن کسی نے پوچھا کہ جب دیکھیں جلال، آپ کو تو خلافت دیتے ہوئے لوگ مدینے کے ڈر گئے تھے کہ ہمارا زندگی میں یہ حال ہے، تو حضرت ابوبکر صدیق تو جا رہے ہیں، خدا جانے ہم بازار گلیوں بازاروں میں جو ہماری نشستیں اور مجلسیں ہوتی وہ بھی فاروق اعظم کی وجہ سے بند ہو جائیں گی، یہ ہمارا تو کچھ نہیں رہے گا. تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب عمر پر بوجھ پڑے گا تو لگ پتہ جائے گا کہ اقتدار کس کو کہتے ہیں. پھر ان کو پوچھا کہ آپ کو غصہ کیوں آتا؟ تو غصے کی علت آپ خود بتاتے ہیں. فرمایا کہ میں حضور علیہ السلام کے جو باڈی گارڈ ہوتے تھے نا، اس کا کمانڈر میں ہوتا تھا، چیف کمانڈر میں ہوتا. میں آگے آگے چلتا تھا، باقی سارے پیچھے پیچھے چلتے، میرے ہاتھ میں تلوار. تو وہ ہٹو بچو کیونکہ میری ڈیوٹی تھی. تو اتنی ڈیوٹی دی کہ کریم آقا جب تک حیات رہے میں نے کسی اور کو تلوار ہی نہیں پکڑنے دی. تو ان کے سامنے ہم تو فکر مند ہوتے، حضور ادھر جاتے ہم بھاگ کے ادھر چلے جاتے، حضور ادھر جاتے ہم بھاگ کے کہ حضور ہماری نگاہوں سے غائب نہ ہو جائیں. اب وہ تو چلے گئے مگر فاروق کا غصہ نہ گیا. یہی وجہ مسجد اقصیٰ جب فتح ہونے لگی تو کئی دنوں کے بعد ایک شخص خط لے کر آیا. تو مسجد نبوی میں آپ کو پتہ لائٹ تو ہوتی نہیں تھی، چراغ ہوتے تھے. تو آدھی رات کو آپ مسجد نبوی میں داخل ہوئے تو وہاں آپ کا کوئی خادم سو رہا تھا، وہ خط لے کے آیا تھا. اس کے پاؤں پہ آپ کا پاؤں آ گیا، وہ چیخا، اس نے مارا دھکا اور دھکا مار کے کہا انا تھا نہیں. جب اس نے کہا نا انا تھا نہیں، فرمایا ہاں انا تھا، معاف کر دے. جب اس نے دیکھا اوہ یہ تو فاروق ہے اور سرکار مجھے معاف، فرمایا ٹھیک ہے غلطی میری ہے تیری نہیں، خط بتا. اس نے پھر ساری بات بتائی، پھر آپ بڑے خوش ہوئے. مطلب کہنے کا یہ حضور کے عشق میں گم ہونا یہی حیات زندگی. ہم میں کتنے ہیں بیوی کے ساتھ کھانا کھاتے ہیں، بچے کے ساتھ کھانا کھاتے ہیں. یقین کریں میری بات بری آپ کو وقتی طور پہ لگے گی، میں صرف اتنا پوچھتا ہوں جب آپ کھانا کھاتے ہیں تو اس وقت حضور کا ذکر کتنا ہوتا ہو، سوچنے کی بات. اب جہاں مرضی جائیں، میں نہیں کہتا سارا دن ذکر کریں، ایک ہی بات ہے اس من کو حضور کی محبت سے منور کر لیں. اب آ جائیں اس دن جس دن کربلا بپا ہوا. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی، اس روایت کو امام احمد بن حنبل نے بیان کیا. یہ آپ نے 10 منٹ آگے کیا نا، بس ٹھیک ہے. امام احمد بن حنبل نے بیان کیا. میں آپ کو ہر بات کی دلیل دے رہا ہوں، اور یہ حدیث ھذا حدیث صحیح علی شرط مسلم، امام مسلم کی شرط صحیح پر. ابن کثیر نے اس کو مانا، امام حیثمی نے، امام طبرانی نے، اور امام طبرانی نے کہا ورجال احمد رجال الصحیح. حدیث کے الفاظ سن. واقعہ جمعے کو ہوا امام علی مقام کا. وہ جو اقتدار کا بھوکا تھا آج اس کا نام لینے والا دنیا میں بھی نہیں ہے، اور جس کے پیچھے اتنی فوج لگائی لاکھوں میں تھی. ایک ایک لمحے کی خبر کوفہ پہنچتی تھی. دمشق کیپٹل تھا، ساری ہر زاویے سے سیکورٹی بڑی ایکٹیو رکھی، پل پل کی خبر وہاں پہنچتی تھی. آپ کبھی تاریخ پڑھیں،
ادھر امام حسین آتے تو 2 دن پہلے کوئی نہ کوئی بندہ پہنچ جاتا، ادھر کوئی خط آتا 4 دن پہلے بندہ پہنچ جاتا، قلعے کے اندر داخل ہونے کا وقت آتا کوئی نہ کوئی بندہ پہلے. اتنا وہ تیز ترار آدمی تھا جس کو ہم بڑا معصوم سمجھے بیٹھے. آج نام لیوا بھی بات کر دینے جی نہیں یزید نے تو کچھ بھی نہیں کیا. اب یہ لفظ سن. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی المنام. فرماتے ہیں دوپہر کا وقت تھا، میں سو رہا تھا، میں نے آقا کو خواب میں دیکھا. اثأث واغبر بیدہ قارورہ فیہا دم. حضور علیہ السلام کے بال گرد آلود ہیں، ہاتھ میں ایک بوتل ہے اس میں خون ہے. فقلت بأبی انت و امی یا رسول اللہ ما ھذا. فرماتے ہیں دوپہر کا وقت. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے یہ مکہ میں تھے، میں نے کیا دیکھا کہ آقا کریم کے بال گرد آلود ہیں، آپ کے ہاتھ میں بوتل ہے اور اس میں خون. میرے آقا نے فرمایا اے عباس ھذا دم الحسین و اصحابہ، یہ میرے حسین کا خون ہے. لم ازل التقطہ منذ اليوم فاحصینا ذلک اليوم. سارا دن میں کربلا میں رہا اور یہ سارا دن میں جمع کرتا رہا. حضرت ابن عباس فرماتے فوجدوہ قد قتل فی ذلک اليوم. فرماتے میں اٹھا، میں نے دن نوٹ کر لیا. انہوں نے بھی بیٹھنا ہے، کرسی لے آئیں ان کے لیے، اماں جی آئیں گے ہماری. کہ میں نے پوچھا حضور یہ کیا؟ فرمایا یہ حسین اور اس کے ساتھیوں کا خون ہے اور میں سارا دن کربلا میں خون جمع کرتا رہا. آگے سنیے. آگے ایک صحابی ہیں حضرت شہر بن حوشب رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایک یہ اور ایک حضرت سلمہ وہ بیان کرتے ہیں. حضرت سلمہ جو بیان کرتی ہیں وہ یہ کہ دخلت علی ام سلمہ وہی تبکی. میں حضرت ام سلمہ یہ مدینہ پاک رہتی ہیں، حضرت ابن عباس مکہ میں تھے. وہ فرماتی ہیں کہ میں جب اندر گئی تو حضرت ام المؤمنین ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو رہی وہی تبکی. فقلت ما یبکیک، تو میں نے پوچھا کون سی شے آپ کو رلاتی؟ قالت رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی المنام وعلی رأسہ ولحیتہ التراب. میں نے مصطفیٰ کو دیکھا، میرے مصطفیٰ کی داڑھی پر بھی مٹی ہے، میرے مصطفیٰ کی زلفوں پر بھی مٹی ہے. فقلت ما لک یا رسول اللہ. میں نے پوچھا حضور آپ کو کیا ہوا؟ فرمایا شہدت قتل الحسین آنفا، کربلا سے آیا ہوں بیٹے کا حال دیکھ کر. اور دوسری روایت اس کو امام ترمذی اور حاکم طبرانی لائے اور اس کو امام بخاری اپنی تاریخ الکبیر میں لائے. دوسری روایت شہر بن حوشب فرماتے ہیں کہ میں ایک جگہ کھڑا تھا تو مجھے اچانک آواز آئی، بہت اونچی آواز. میں دوڑا، جب میں دوڑا تو میں حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچا. تو میں نے جب دیکھا تو ام سلمہ رو رہی ہیں، ادھر ابن عباس ادھر ام سلمہ رو رہی ہیں. تو میں نے پوچھا ام سلمہ کیا بات؟ فرمایا قتل الحسین، قتل الحسین، حسین شہید ہو گئے، حسین شہید ہو گئے. حضرت ابن عباس کی روایت میں ہے یہی خواب اور وہی سیم خواب ام سلمہ کو آیا. میں نے کہا آپ کو کیسے پتہ چلا؟ تو فرماتی ہیں آقا نظر آئے تھے، داڑھی پر بھی مٹی ہے، سر پر بھی مٹی ہے. یہ بات کر کے میں نے پوچھا قد فعلوہا، سب نے حسین کو شہید کر دیا؟ تو حضرت ام سلمہ کہتی ما لعلہ بیوتہم او قبورہم
خدا ان کے گھروں کو یا ان کی قبروں کو علیہم نار آگ سے بھر دے جنہوں نے میرے مصطفیٰ کو حسین کو شہید کر دیا۔ اب یہ ام سلمہ کے الفاظ۔ اسی طرح حضرت علی بن زید وہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابن عباس اٹھے تو بڑے پریشان تھے، تو فرمانے لگے انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو میں نے پوچھا حضور کیا ہوا؟ تو فرمایا رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ومعہ زجاجۃ من دم، ان کے ہاتھ میں ایک شیشی تھی جس میں خون تھا۔ میں نے آقا سے پوچھا آقا کیا ہوا؟ فرمایا ما صنعت امتی من بعدی قتلوا ابنی الحسین، جو میری امت نے میرے بعد کیا ہے نا وہ تمہیں معلوم ہے نا، میرا حسین شہید کر دیا ہے۔ پھر فرمایا ھذا دمہ و دماء اصحابہ ارفعھا الی اللہ تعالی، حسین کا خون لے کے خدا کے پاس جا رہا ہوں کہ تیری مخلوق نے میرے حسین کے ساتھ کیا کیا۔ میں نے حسین کو کندھے پہ سوار کیا تھا، انہوں نے تلوار کے اور نیزے پر سوار کیا۔ فرماتے میں نے وہ تاریخ لکھ لی، خواب آیا وتلک الساعۃ فما لبثوا الا 24 یوما حتی جاءہم خبر بالمدینہ انہ قتل ذلک اليوم۔ فرماتے ہیں 24 دن گزرے، مدینہ خبر پہنچ گئی کربلا والے آ رہے ہیں۔ تو جس دن کا واقعہ بتایا وہ وقت وہ لمحہ مصطفیٰ نے مجھے پہلے بتا دیا۔ اب ذرا اس کا بھی حال سن لیں کہ امام حسین کے سر کے ساتھ کیا کیا۔ لوگ تو بڑے نمانے بن جاتے ہیں، لوگوں یہ ذرا نمانوں کا تذکرہ سننے کیا کرتے ہیں۔ اور اس روایت کو امام بخاری لائے، امام احمد لائے۔ آپ کو پتہ 56 برس عمر تھی امام علی مقام کی۔ ابن عساکر بیان کرتا جب 56 برس عمر تھی کربلا میں داخل ہوئے، کربلا میں سر کے بال کالے تھے، سر کے بال کالے تھے اور داڑھی مبارک میں ایک بال بھی سفید نہ تھا۔ بس بیٹے کا لاشا لینے گئے، سر اور داڑھی کے بال کالے تھے۔ اس 18 سالہ بچے کا لاشا بس اٹھا کے لائے، راوی کہتا وہی حسین تھا مگر سر اور داڑھی کے بال سفید ہو چکے تھے، جس کے سامنے بچے شہید ہو رہے ہیں، بھائی کے بچے شہید ہو رہے ہیں۔ وہ کربلا کا واقعہ من گڑت جس سے 50 سال پہلے مصطفیٰ نے غلاموں کو سنا دیا۔ اب سنیں انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ عبید اللہ بن زیاد کے پاس امام حسین کا سر مبارک ایک پلیٹ میں لایا گیا۔ جب لایا گیا تو امام حضرت حسن انس بن مالک فرماتے ہیں، وہ کہتے ہیں کیا پوچھتے ہو، مصطفیٰ کا حسین کتنا حسین و جمیل تھا۔ وہ کہتے ہیں کہ اتنی دیر میں یزید کے ہاتھ میں چھڑی تھی۔ کس کے ہاتھ میں؟ یہ ذرا بولتے جائیے، کس کے ہاتھ میں؟ حضور نے کیا فرمایا؟ میری سنت کو بدلے گا، میرے دین کو بدلے گا، دین کے اندر فساد بپا کرے گا۔ سن 60 ہجری سے پناہ مانگو، اس وقت کے جو حکمران ہوں گے ان سے بھی پناہ مانگو، رکھنا ایسا ڈالے گا جو قیامت تک کبھی پر سنیں۔ اس کے ہاتھ میں چھڑی تھی۔ فقال انس، حضرت انس فرماتے کان اشبہہم برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ فرماتے ہیں مصطفیٰ کو دیکھنا ہوتا تو حسین کو دیکھ لو، اتنے حسین جمیل۔ اب وہ کیا کہ فجعل ینکت، چھڑی پکڑ کر آپ کے سر مقدس پر ٹھونکے مارتا، سامنے پڑا ہوا۔ اور آگے الفاظ وکان مخدوبا بالوسمہ، امام حسین علیہ السلام کے جو بال تھے اس پر مہندی کا رنگ لگا ہوا تھا۔ اب اندازہ کریں کہ کتنے دن پیاسا رلایا۔ آگے امام مجاہد بیان کرتے ہیں امام حسین کا سر مبارک لایا گیا، یزید کے سامنے رکھا، ذرا لفظ سنیے یزید شعر کیا پڑھتا، میں ترجمہ کروں۔ کاش میرے بزرگ جو بدر میں شریک ہوئے تھے تیروں کے برسنے سے
حضرت کی پریشانی کو دیکھ لیتے تو وہ خوشی سے چلا اٹھتے اور مجھے کہتے کہ تو شعر پڑھنے کے لیے باقی رہ گیا، یعنی تو ہی اس قابل تھا، وہ بدلہ ہم نے آج لے لیا۔ یہ یزید کے الفاظ۔ اور آگے سلیم بن طاہر المقدسی، انہوں نے لکھا امام حسین علیہ السلام کے بارے میں کہ جب آپ کو شہید کیا گیا تو آپ کی اولاد میں سے 7 افراد اور امام حسین کے اولاد میں سے 3 افراد، مولا علی کے اولاد میں سے 7 افراد اور امام حسین علیہ السلام کی اولاد میں سے 3 افراد، صرف امام زین العابدین کو چھوڑا، وہ بیمار تھے جن سے آج بھی یہ سیدوں کی نسل چلتی ہے، بس وہ ایک بچے، ساری عمر آپ مسکرائے نہیں۔ امام علی مقام کو جب وہاں سے نکالا گیا، آپ کا لاشہ مبارکہ نکالا گیا، جس میں اقدس نکالا گیا، تاریخ کے الفاظ میں اردو میں سنا رہا ہوں۔ خواتین، بیٹیاں، مصطفیٰ کی اولاد دمشق کی گلیوں بازاروں میں قیدی بن کے آئے ہیں، جنہیں حضور نے سینے پہ لگا کے پالا، انہیں بدبختوں نے زنجیریں ڈال کر دمشق کی گلیوں سے گزارا۔ امام حضرت یہ جو زین العابدین، ان کے ہاتھ پیچھے سے باندھے ہوئے تھے زنجیروں کے ساتھ، اور ان کو کھڑا کیسے کیا؟ یہ سکینہ ہے، یہ زینب ہے، یہ امام زین العابدین، یہ فلاں، دور دور کھڑا کر کے بٹھایا گیا۔ اتنی دیر میں سر مبارک لایا گیا اور ساری مصطفیٰ کی اولاد لائی گئی۔ یزید نے کیا کیا کہ حضور علیہ السلام کی جتنی بیٹیاں تھیں، جہاں قیدی کھڑے ہوتے تھے، مصطفیٰ کی بیٹیوں کو اس گلی میں کھڑا کیا، اور جب کھڑا کر لیا تو ساری کائنات دیکھ رہی ہے مصطفیٰ کی اولاد گلیوں میں کیسے پھیلا رہا ہے۔ سر مبارک لایا گیا، اور سر مبارک لایا گیا تو چہرے پر چھڑیاں مارتا تھا۔ یہ کس کی بات ہو رہی ہے؟ بولیے نا، کس کی؟ یہ مومنوں کی بات ہے، یہ مومنوں والی حرکتیں۔ آگے اس کے جملے سنیے، آگے وہ کہتا ہے، کاش میرے بزرگ یقیناً اس بات کو دیکھ لیتے کہ وہ بدلہ آج پورا کر لیا۔ وہاں پر ایک صحابی بیٹھے تھے، حضرت ابو برزہ اسلمی رضی اللہ تعالی، ان سے برداشت نہ ہوا، انہوں نے دیکھا تھا کہ حضور علیہ السلام حسنین کریمین کے ہونٹ چومتے تھے، تو انہوں نے وہیں کھڑے کھڑے فرمایا، بدبخت، حسین کے لبوں سے چھڑی ہٹا لے، یہ لبی وہی لب ہیں جنہیں میرا مصطفیٰ چوما کرتا تھا۔ آگے اس نے کہا کہ اگر تیرا صحابی رسول کا ڈر نہ ہوتا میں تیرا سر قلم کر دیتا۔ ابو برزہ بولے، صحابی کا احساس ہے، مصطفیٰ کی اولاد کا احساس نہیں ہے؟ میرا ڈر لیتا ہے، جن کے صدقے میں صحابی بنا اس کا پتہ ہی کوئی نہیں۔ اسی طرح امام احمد بن حجر ہیثمی نے اس پر بحث کی، وَعَلَمْ أَنَّ أَهْلَ السُّنَّةِ اخْتَلَفُوا فِي تَكْفِيرِ یزید بن معاویہ۔ وہ اس بات پر بحث کرتے ہیں کہ یزید بن معاویہ کے کفر پر اختلاف ہے، اور آگے وہ کیا کہتے ہیں، فَقَالَ طَائِفَةٌ إِنَّهُ كَافِرٌ لِقَوْلِ سبت ابن الجوزی۔ ابن جوزی نے کتاب لکھی، اور جن لوگوں کو کافر قرار دیا جاتا ہے ان میں یزید کا بھی نام جمع۔ ہم نے تو نہیں کوئی گالی دی، یہاں پر فتوے لگتے ہیں معاذ اللہ وہ یہ تھا وہ تھا۔ بابا ان کو تو انہوں نے، آقا نے اس طرح ننگا کیا، کوئی ماں کا لال اس طرح ننگا کر ہی نہیں سکتا۔ آگے جا کر حضرت لیث بیان کرتے ہیں کہ جب یزید کی دربار میں تھال میں وہ سر مقدس لایا گیا تو اس نے کیا کیا، سکینہ کو پیچھے کر دیا کہ بابا کا سر نہ دیکھے۔ امام حسین کی چھوٹی لختے جگر، وہ پھر بھی سر اٹھا کے دیکھتی تھی، یہ میرا بابا ہے، وہ پھر سر اٹھا کے دیکھتی، تو اس کو رولانے سے چپ کرانے کے لیے اس نے یہ کیا، اور جب دکھانا ہوتا تو کئی بار آگے آ جاتا پھر پیچھے چلا جاتا، سر مبارک ادھر تھا، سکینہ پیچھے تھی۔ لوگوں
ایمان اور اسلام ایسے نہیں آپ تک پہنچا. آقا نے صرف بتایا نہیں ہے، حسین کے کربلا کے منظر کو سنا بھی دیا، دکھا بھی دیا کہ دین اس طرح نہیں بچتا کہ گھر میں سارا کچھ سمیٹ کے بیٹھ جاؤ، بچوں پہ بچہ، پاپولیشن بڑھاتے جاؤ. نہیں، یہ جو نسل آپ کو ملی، یہ آپ کی اولاد بعد میں ہے، پہلے مصطفیٰ کی امت ہی ہے. ام رباب امام حسین علیہ السلام کی اہلیہ، جب تک وہ زندہ رہی انہوں نے شادی نہیں کی. ام رباب نے شادی نہیں، کسی نے ان کو پیغام بھیجا کہ آپ میرا رشتہ قبول کر لیں، تو جواب پتہ کیا دیا؟ میں مصطفیٰ کی بہو ہوں. اتنا بڑا ٹائٹل مجھے خدا نے دے دیا، اب محمد کے علاوہ کوئی اور ٹائٹل قبول نہیں. اسی لیے امام جان العابدین خاموش ہو گئے تھے کربلا، مدینہ طیبہ تک بولے نہیں. آخری وقت آپ کے والد گرامی نے فرمایا تھا، بیٹا اگر تجھے بھی شہادت کا اجازت دے دوں تو میری نسل نہیں رہے گی. سارا راستہ مدینہ طیبہ تک خاموش طے کیا. مدینہ کی گلیاں آئیں، یہ کربلا کا لٹا ہوا قافلہ پھر دھاڑے مار کے رویا. پھر امام جان العابدین نے فرمایا پہلے نانا کے پاس جانا ہے، بابا نے سلام کہا تھا، سلام دیے بغیر میں گھر نہیں جاؤں گا. پھر انہوں نے سارا وہ کچھ سنایا جو امام حسین کا، جو ظالموں نے، جابروں نے آپ کے جسم اقدس پر گھوڑے دوڑائے، آپ کے جسم اقدس کا لبادہ اتار دیا. زبان جیب نہیں دیتی میں سناؤں. تم نے تحریکی حوالے سے، ایک محبت کے حوالے سے، پیار کے حوالے سے 4 ساتھیوں نے بیٹھ کے وہ ذکر حسین کیا، صرف اس لیے کیا کہ لوگوں اگر آج ذکر حسین ہم نہیں ایک دوسرے کو کریں گے، آپ نہیں کریں گے، اولاد کو نہیں بتائیں گے، آگے یہ لوگ جو ریکارڈنگ نہیں سنیں گے. تو ذکر کربلا ہمارا محتاج نہیں ہے، خدا جس کے ساتھ چاہے سنا دے. حضور امام علی مقام کی ایک بیٹی گھر میں تھی، واقعہ کربلا میں ہوا، تو ان کو پتہ نہیں تھا بیٹی کو. کوفہ وہاں پہ کربلا میں ایک پرندہ آیا، اس نے امام علی مقام کا خون اس میں سے تھوڑی سی قطرہ لے کر مدینہ اڑتا ہوا گیا اور دیوار پہ کھڑے ہو کر کہا بیٹی تیرا بابا شہید ہو گیا. اللہ محتاج نہیں ہے ہماری ان باتوں کا، مصطفیٰ کا خاندان ہماری باتوں کا محتاج نہیں ہے. رب جس سے چاہے ذکر حسین سنا دے. بابا ہم نے تو اس لیے سنایا روز محشر نسبت بچ جائے، تعلق بچ جائے. اور یہی تعلق ہے جس کو آپ کے دلوں میں معزن کرنے کے لیے ہر دوسرے محلے میں ایک محفل میلاد ہوتا ہے، کہیں محفل درود و سلام ہوتا ہے، کہیں ذکر رسول ہوتا ہے. یہ فکر کیوں ہے؟ یہ زبان اللہ نے دی، اس زبان سے آپ گانے بھی گاتے ہیں، گفتگو بھی کرتے ہیں، کلام بھی کرتے ہیں، مگر سارے کلاموں میں ایک کلام ایسا جو قیامت کے دن آپ کے لیے بخشش کا باعث بنے گا، اور وہ کلام محبت آل مصطفیٰ. تو اللہ تبارک و تعالی ہماری آج کی نشست آپ سب کی تشریف آوری قبول فرمائے. میرا دل ہے کہ میرے محسن محترم سلیم طاہر صاحب وہ آپ کے سامنے نعت پڑھیں گے، اس کے بعد درود پاک ہوگا، پھر اس کے بعد دعا ہو جائے. وما علینا الا البلاغ. پہلے میں آپ سب کا شکر گزار ہوں. محترم شہباز صاحب، ان کا لخت جگر بھی آیا. میاں برادران، 2 ہمارے بڑے لاڈلے چشتی صاحب ہیں، رحمت صاحب ہیں، علامہ خالد صاحب ہیں، محترم شکیل صاحب بمائے احباب، اور سلیم طاہر صاحب، اقبال صاحب ہیں، محفوظ بھائی ہیں، یہ ہمارے عبدالستار قادری صاحب ہیں، محترم حاجی صاحب تشریف لائیے. جتنے میرے سارے ہمسائے ہیں، ہمسائے بڑے نازک ہوتے ہیں. شاویز خان صاحب بھی آئے، سید مون شاہ صاحب، لیاقت صاحب، نویز صاحب جو بھی کچھ دنوں کے بعد مدینہ طیبہ چلے جائیں گے. میں نے ان سے درخواست کی ہے یہ جتنے میرے آقا اور آقا کریم کے اولاد مقدسہ کی محفل میں آئیں، سب کے لیے ایسے ہاتھ اٹھا کے دعا مانگے. یہ آپ کے سامنے کھڑے ہیں، ان کے لیے آپ دعا کریں، اللہ ان کو جلدی شادی والا بنا دیں. اللہم صلی وسلم علی
سیدنا و مولانا محمد الحبیب المحبوب شاف العلل و مفرج الکروب وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ باری تعالیٰ آج ذکر امام حسین علیہ السلام ہر علاقے، ہر محلے، ہر مقام میں ہر وقت بپا ہے، بپا رہے گا۔ دنیا میں لوگ آئیں گے اور چلے جائیں گے، مگر ذکر حسین پھر بھی چلتا رہے گا۔ مولا آج کے اس مبارک محفل میں جو عمرے کی سعادت اور حج کی سعادت، ماشاءاللہ حج کی سعادت کر کے تشریف لائے، آج کی ہماری محفل میں بزرگ موجود ہیں، نیک صالح ذوق والے نوجوان موجود ہیں۔ مولا ہماری آج کی محفل قبول و منظور فرما۔ مولا کربلا کی اس شب کا تجھے واسطہ جس رات بیٹی سکینہ باپ کے بغیر سوئی تھی، مولا ہماری آج کی یہ محفل قبول کر لے، آج کی محفل کی دعائیں قبول فرما لے، آج کی اس مبارک محفل کی التجائیں قبول کر لے۔ معلوم نہیں احباب کیا کیا لے کر آئے، کیا تمنائیں لے کر آئے، خواہشات لے کر آئے، آرزویں لے کر آئے، معلوم نہیں بیچاروں نے کہاں کہاں بیٹھ کر تجھے پکارا ہوگا، مگر آج ہم سب نے درود و سلام بھی پڑھ لیا، تیرے محبوب پر درود و سلام کا نذرانہ عرض کیا ہے، ہم پیش نہیں کر سکتے۔ مولا اس درود و سلام کے صدقے ہماری محفل قبول کر لے، ذکر امام حسین کے صدقے ہماری محفل قبول کر لے، جنہوں نے نعت پڑھی اس نعت کے صدقے ہماری محفل قبول کر لے، جنہوں نے سلام پڑھا سلام کے صدقے ہماری محفل قبول کر لے۔ مولا سب کی بگڑی بنا دے، سب کی اذیتیں دور کر دے، تکلیفیں دور کر دے، بیماریاں دور کر دے، آفات و حادثات و بلیات دور کر دے۔ دور جو جہاں بیٹھا اس نے جو دعا کے لیے کہا، مولا وہ دعا قبول کر لے۔ میرے احباب آج کی اس محبت کی محفل میں تشریف لائے، مولا ان کا آنا بیٹھنا ان کے من سے نکلنے والی دعائیں قبول و منظور فرما لے۔ مولا اس رات کے صدقے ہماری دعا قبول کر، جس رات کے امام زین العابدین اکیلے اور اپنے والد گرامی کے بستر کی طرف نگاہ اٹھا اٹھا کے سو گئے، اور اس آج کے ساتھ سوئے، کل بابا کے ساتھ رات گزاری تھی، معلوم نہیں اگلی رات کیسی ہوگی۔ مولا اس امام زین العابدین کی اس رات آہو بکا کے صدقے ہماری دعائیں قبول کر لے۔ جو بیمار ہیں شفا دے دے، جو ہسپتالوں میں ہیں شفا دے دے، جو بے اولاد ہیں ان کو اولاد دے دے، مقروضوں کو قرضوں سے آزاد کر دے، ظاہری اور باطنی آفات و حادثات بلیات سے بچا لے۔ جن ماں بہنوں بیٹیوں نے دعاؤں کے لیے کہا، مولا ان کی دعائیں قبول کر لے۔ مولا یہ آج کی محفل ہماری تحریک کے مختلف فارم سے جو احباب آئے، دوست آئے، جو میرے پیر بھائی احباب تشریف لائے، میرے بزرگ تشریف لائے، مولا یہ صرف ذکر حسین کے نام پر آئے ہیں۔ مولا سب ذکر حسین کی عظمتوں کے لیے آئے۔ مولا ہمارا کیا، ہم تو لگ کر اپنی پالش کرتے ہیں، مولا اس ذکر حسین کے صدقے ہمارے من کو اور تن کو چمکا دے۔ امام حسین کے خون کا صدقہ ہم سب کو درد محبت اہل بیت نصیب فرما دے۔ مولا ہمارے دن رات خیر اور برکت سے معمور فرما دے۔ جو میرے احباب، جو خاص احباب جو ہاسپٹل میں ہیں، محترم حاجی طفیل صاحب علیل ہیں، مولا ان کو علالت سے بچا لے، عزیزت سے بچا لے۔ جتنے بارش سفید بال والے آج کی محفل میں بیٹھے، مولا تجھے 56 برس والے شہزادہ حسین کی سفید بالوں کا واسطہ، ان کی سفید بالوں کے صدقے ہماری محفل قبول فرما لے، دعائیں قبول فرما لے، التجائیں قبول فرما لے۔ مولا یہ شب و روز یاد حسین کی گزر رہے ہیں، مولا اس شب و روز کا ایک ایک لمحہ ہم سب کے لیے خیر اور برکت والا بنا دے۔ کشمیر کے مسلمانوں کی مدد فرما، کشمیر کے مسلمانوں کو غلبہ دے دے، کشمیر کی بیٹیوں پر کرم کر دے۔ مولا جس جس کی جو آرزو ہے، التجا ہے، تمنا ہے، خواہش ہے، مراد ہے، دعا ہے، قبول فرما لے۔ جب تک زندگی ہے مولا حضور کے دامن کرم سے جوڑ کے رکھ، آقا کی محبت کے ساتھ جوڑ کے رکھ، آقا کے عشق کے ساتھ جوڑ کے رکھ۔ مولا ہمارا بولنا مدینے والی محبت کی آواز بن جائے، ہمارا زندہ رہنا مصطفیٰ کی آواز بن جائے۔ مولا ہمیں اپنی اولادوں کو دین سکھانے کی توفیق عطا فرما۔ مولا ہم شہوتوں میں پڑ گئے، دنیا کی چمک میں پڑ گئے، تجھے تیرے محبوب کا واسطہ
جتنے احباب بیٹھے ہم سب کو شعور عطا کر، احساس عطا کر، ہماری بیٹیاں دیندار بن جائیں، ہماری بیویاں دیندار بن جائیں، ہمارے جن بیٹوں پر ہم رشک کرتے مولا وہ تیرے محبوب کے غلام بن جائیں، تیرے محبوب کے غلام بن جائیں۔ جن پر ظلم ہو رہا ہے مولا ان کو ظالموں سے بچا لے مولا، اس ملک کے نظام کو صحیح کر دے، اس ملک کے وہ سیدھا اور بودار نظام کو صحیح کر دے، صالح بندے کی قربتوں اور صحبتوں کا صدقہ اس نظام کی سختیوں سے ہمیں بچا لے۔ معلوم نہیں رات جب قبر میں آئے تو ہمارا حال کیا بن جائے۔ امام حسین کو شہید کرنے والوں کو رات کو پکڑ لیا گیا اور آقا یہ دو جہاں نے ایک ایک سے پوچھا تم نے میرے حسین کے لیے کیا کیا تھا؟ مولا ہمارے پاس جواب نہیں، ہم نے آقا کے لیے کچھ نہیں کیا، دین کے لیے کچھ نہیں کیا، دعوت کے لیے کچھ نہیں کیا، اشاعت و اقامت دین کے لیے کچھ نہیں کیا۔ خبر نہیں اولاد جنازے پڑھا کر دفن کر دے، معلوم نہیں بیویاں بیوہ بن جائیں، خبر نہیں بزنس پر اولاد براجمان ہو جائے۔ بس مولا اتنی زندگی دے دے تیرے محبوب کے دین کے نوکر بن جائیں، تیرے محبوب کے دین کا نوکر بن جائے۔ مولا یہ نوکری قبول کر لے، ہماری تحریکی ساتھیوں کی نوکری قبول کر، یہ جتنے احباب ہیں ان کی نوکری قبول کر۔ مولا تیری بارگاہ میں پیش کرنے کے لیے ہماری نماز کمزور، روزے کمزور، صدقہ و خیرات کمزور، احوال کمزور، تک نہیں ہے مولا، اگر ہے تو بس اتنا ہے لبوں سے تیرے محبوب پر درود پڑھ لیتے ہیں اور کچھ نہیں مولا۔ شاہ عبدالحق محدث دہلوی نے ایک بات کہی مولا، اتنی کائنات میں ریت کے ذرے نہیں ہوں گے جتنے تیرے اس گناہگار کے گناہ ہیں۔ بس اتنا کرتا ہوں کہ رات کو اٹھتا ہوں اور محبوب پر کھڑے ہو کر درود و سلام پڑھتا ہوں، تو مجھے امید ہے کہ حضور پر درود کے صدقے تو مجھے معاف فرما دے گا۔ بس درود کی اشاعت، درود و سلام کی اشاعت، آقا کی محبت کے پیغام کی اشاعت، یا اللہ ہمیں اس اشاعت کو عام کرنے کی توفیق دے دے، دعوت محبت رسول عام کرنے والا بنا لے۔ مولا ہماری نسلوں کو اپنا دیوانہ کر، ہماری اولادوں کو محبوب کا دیوانہ کر، خاندانوں کو مصطفیٰ کا دیوانہ کر، جتنے آئے ان کے آگے پیچھے دائیں بائیں جتنے احباب ہیں سب کی تکلیفیں دور فرما دیں، اذیتیں دور فرما دیں، ان کے مال جان اولاد کاروبار میں ہر لمحے برکتیں عطا کر۔ مولا ان کو کسی کا محتاج نہ کر، کسی کا محتاج نہ کر، بس اپنے اور اپنے محبوب کی گلیوں کا محتاج کر، اپنے محبوب کی گلیوں کا محتاج کر۔ ہر ذلت سے بچا، وحشت سے بچا، ہر جبر سے بچا، ظالم کے ظلم سے بچا، جو حضور کے دین کی اشاعت کے لیے جبر کرتے ہیں مولا ان کے جبر سے بچا، اور جو اشاعت پر لگے ہیں شب و روز تیرے محبوب کے دین کو عام کرنے میں لگے، دور بیٹھے ہیں مولا وہ عام کر رہے ہیں کتابوں میں، خطاب میں، عوام میں، مولا ان کے صدقے ہمیں بھی نوکری کی توفیق دے دے، مولا ان کے صدقے ہماری بھی زندگی خیر والی بنا دے، ہمارے رزق میں برکت دے دے، معاملات میں برکت دے دے، جن کے بچے بیمار ہیں علالت میں ہے مولا اس بچے کو زندگی دے دے، امام حسین کے خون کا صدقہ اس بچے کو زندگی دے دے۔ مولا جس نے مجھے دعا کے لیے کہا، یہ جتنے میرے بیٹے، میرے بھائی، میرے بزرگ، میرے محسن تیرے محبوب کے لاڈلے کا ذکر سننے کے لیے آئے اور یقین کے ساتھ آئے کہ اس مبارک محفل میں آقا سنیں گے اور آقا کرم کریں گے، بس آقا کی بارگاہ میں اتنی التجا پہنچا دے مولا ہم غریبوں کے اوپر نگاہ کرم ہو جائے۔ یا رسول اللہ انظر حالنا، یا حبیب اللہ اسمع قالنا، جیسے آقا آپ نے اپنے بیٹ پر نظر رکھی، کربلا تک آپ کی نگاہ رہی مولا، بس اس حسین کے خون کا صدقہ میرے آقا ہم گناہگاروں پر بھی ایک نظر ہو جائے، ہم چاہکاروں پر ایک نظر ہو جائے، ہم خطاکاروں پر ایک نظر ہو جائے۔ آقا ہمہ وقت اپنی نظر محبت میں رکھنا، سیدہ کے دوپٹے کا واسطہ اپنی نظروں میں رکھنا، آمنہ کے لال کی محبتوں کی نسبتوں کا واسطہ آقا اپنی نظروں میں رکھنا، آپ کو آپ کے والدین کریمین کی محبت کا واسطہ ہم غلاموں کو اپنی نظروں میں رکھنا۔ آقا اپنے غلاموں کی خیر ہو جب تک دنیا میں زندگی ہے، آقا بس اپنی کملی میں چھپائے رکھنا، اپنی محبت میں چھپائے رکھنا، اپنی چاہت کی چادر میں چھپائے رکھنا۔ معلوم نہیں آقا کوئی بھیڑیا ہمیں اچک لے، اس کے اچکنے سے پہلے بچائے رکھنا۔ آقا ہر قسم کی ظاہری باطنی خطاؤں سے بچا لینا،
لغزشوں سے بچا لینا، کوتاہیوں سے بچا لینا، امراض دنیا سے بچا لینا۔ یہ جتنے آئے میرے آقا آپ کی غلامی کی خیرات مانگنے آئے، بس اپنا غلام بنائے رکھنا۔ جتنی زندگی ہے میرے آقا اپنی غلامی میں لگائے رکھنا۔ ان کی نسلوں کی نسلیں ہم وقت آقا آپ کے گن گاتے رہے، آپ کی محبت کی اشاعت کرتی رہے۔ بیماروں کو شفا نصیب ہو، ایمان سلامتی کی موت نصیب ہو۔ جو دنیا سے چلے گئے میرے آقا اسے اپنی شفاعت میں چھپا لینا، کملی میں چھپا لینا۔ جتنے احباب ان کے والدین اعزاء و اقربا جو دنیا سے چلے گئے ان سب کو شفاعت نصیب ہو، آقا شفاعت نصیب ہو، آقا شفاعت نصیب ہو۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وافوض امري الى الله والله بشير بالعباد وصلى الله تعالى على حبيب سيدنا مولانا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين۔